أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون جنة الفردوس هم فيها خالدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں ہیں جن کا بیان کافی عرصے سے چل رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کی صلاح و فلاح کے لیے جو صفات ضروری ہیں ان کا بیان فرمایا. الحمدللہ اس کی تقریباً تمام آیتوں اور صفات کا بیان پہلے مفصل ہو چکا ہے. آج اس سلسلے کا آخری بیان ہے اور وہ ہے آخری آیت جس میں بار تعالیٰ نے فلاح یافتہ مومنوں کی صفات میں یہ بیان فرمایا کہ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی پابندی اور حفاظت کرنے والے ہیں. اور پھر آخر میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. جنت الفردوس جو جنت میں بھی ایک اعلیٰ مقام ہے، اس کے لیے فرمایا کہ یہ اس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر نظر ڈال لیتے ہیں ان تمام اوصاف پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ وہ مومن فلاح یافتہ ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی صفات یہ ہیں کہ نمبر 1 یہ کہ وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. نمبر 2 یہ کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو فضول بے فائدہ کاموں سے اعراض کرنے والے ہیں، کنارہ کرنے والے ہیں، یعنی بے فائدہ فضول باتوں میں، بے فائدہ فضول کاموں میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے. نمبر 3 یہ کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. زکوٰۃ پر عمل کرنے کے سلسلے میں نے بتلایا تھا کہ ایک تو اس کے معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو ان کے ذمہ فرض ہے، اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنے اخلاق کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں. اگر یہ دونوں معنی مراد دیے جائیں تو حاصل کیا ہوا کہ فلاح یافتہ ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، دوسرا یہ کہ لغو اور بے فائدہ کاموں سے بچنے والے ہیں، تیسرے یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، چوتھے یہ کہ اپنے اخلاق کو بری عادتوں سے پاک کرنے والے ہیں. پانچویں صفت یہ کہ والذین هم لفروجهم حافظون،
جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا جو ان کی زر خرید کنیزیں ہوں ان کے. پہلے زمانے میں جو ہوا کرتی تھی اور شریعت میں جائز تھی تو ان کا ذکر فرمایا. تو یعنی اپنی جنسی خواہش کو وہ قابو میں رکھتے ہیں اور صرف اپنی بیویوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ قائم کرنا جائز قرار دیا ہے، حلال قرار دیا ہے، صرف انہی کے ساتھ قائم کرتے ہیں. فإنہم غیر ملومین، ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں. لیکن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، جو اس کے علاوہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا وہ حد سے گزرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے. تو فرمایا کہ چھٹی بات فرمائی کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کا پاس کرنے والے ہیں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں. جو امانت اپنے پاس رکھوا دی گئی تو اس میں خیانت نہیں کرتے، جو عہد کسی سے کر لیا اس کی عہد شکنی نہیں کرتے. اور آخر میں پھر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. پہلے سب باتوں کا بیان تفصیل سے الحمدللہ ہو چکا ہے. آخری میں فرمایا کہ وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کے وارث ہوں گے. تو یہ 7 یا 8 صفات بیان فرمائی ہے قرآن کریم نے جو فلاح کے لیے ضروری ہیں، مومنوں کے فلاح کے لیے. ان 7 یا 8 صفات میں سے اگر آپ دیکھو تو شروع بھی کیا گیا تھا نماز سے اور ختم بھی کیا گیا نماز پر. سب سے پہلی صفت بیان کی تھی کہ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اور ختم بھی کیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. جس کا مطلب کیا نکلا کہ مومن کے لیے فلاح حاصل کرنے کا سب سے اہم راستہ نماز ہے. شروع بھی وہیں سے ہو رہا ہے فلاح کا راستہ اور ختم بھی وہیں پر ہو رہا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون. دونوں میں فرق یہ ہے، شروع میں کہا تھا نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی کی توجہ نماز کے اندر اختیاری طور پر اللہ کی طرف ہو، اللہ کے کلام کی طرف ہو. پھر میں جو فرمایا کہ نمازوں کی محافظت کرنے والے، حفاظت کرنے والے. ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ اردو بیچاری تنگ دامن زبان ہے، اس لیے عربی کے تمام الفاظ کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے. یہاں بھی یہ صورت ہے اور کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں، اس واسطے ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا بیان تو پہلے آ گیا تھا. حفاظت کا مطلب یہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہیں. ایک چیز اس میں یہ داخل ہے کہ پابندی کرے آدمی نماز کی. یہ نہ ہو کہ ڈنڈے دار ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، نہیں، بلکہ پابندی کے ساتھ آدمی نماز کا اہتمام کرے. ایک تو پابندی کا مفہوم داخل. دوسرا ایسا مفہوم یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات کا پورا خیال رکھے. یہ نمازیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات کے ساتھ مشروط رکھی ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کے اوپر جس کا وقت مقرر کیا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ اس کا فلاں وقت سے نماز شروع ہوتی ہے، فلاں وقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جیسے فجر کی نماز ہے صبح صادق شروع ہونے کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتی ہے. ظہر کا وقت ہے زوال سے شروع ہوتا ہے، سایہ 2 مثل ہونے تک جاری رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. عصر کا وقت ہے 2 مثل سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے. ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے. تو صرف بات یہ نہیں کہ پابندی نماز کی ہے، بلکہ پابندی نمازوں کے اوقات کی بھی ہے کہ وقت پر پڑھے انسان.
حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہوتی ہے. آپ نے اس کو منافق کی نماز قرار دیا کہ ایک آدمی عصر کا وقت ہو گیا اور بیٹھا ہے بے پرواہ. عصر کا وقت ہو گیا اور بے پرواہ بیٹھا ہوا ہے یہاں تک کہ سورج جب کنارے آ لگا اور جب کنارے آ جاتا ہے تو اس وقت عصر کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے. یعنی جب پیلا پڑ جائے سورج اس طرح کے آدمی اس کو آنکھ سے دیکھ سکے بغیر کسی تکلیف کے تو ایسے وقت میں مکروہ ہو جاتی ہے. کہ اس وقت تک بیٹھا بے پرواہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ جب سورج کنارے آ لگا تو اس وقت جلدی سے اٹھ کے اس نے 4 ٹھونگے ماری. لفظ یہ ہیں حدیث میں جیسے مرغا کوئی دانے چگتا ہے وہ لفظ استعمال کیا کہ ایسے طریقے سے جلدی جلدی 4 ٹکریں پڑی اور ختم کر دی. تو فرمایا کہ منافق کی نماز. لہذا بات صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے فریضہ سر سے ٹالنا ہے نہیں بلکہ اس کے اوقات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پر ادا ہو. فجر کی نماز ہے وہ طلوع آفتاب کا اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. لہذا اس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جائے. آدمی بے فکر ہو کر اعوذ باللہ بڑا سوتا رہے اور طلوع آفتاب کے بعد اٹھ کے نماز پڑھ تو لی نماز اس نے قضا لیکن یہ نماز کی حفاظت نہ ہوئی. وقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا. جس وقت اللہ نے فرمایا تھا اس وقت ادا نہیں کی گئی. بار بار آپ حضرات سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین نام ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کا. کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکم دے دیا کہ فلاں وقت سے پہلے ادا کرو اب اسی وقت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے. اطاعت بارے تعالیٰ. آفتاب طلوع ہو رہا ہے اس وقت میں اگر کوئی نیت باندھ لے نماز پڑھنے کی حرام ہے بالکل. حالانکہ نماز تو اچھی عبادت ہے لیکن چونکہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے اس واسطے حرام ہے وہ. تو وقت کے اندر وقت کی پابندی یہ محافظت کے مفہوم میں داخل ہے کہ اوقات کی پابندی. تیسری بات جو محافظت کے مفہوم میں داخل ہے حفاظت وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے مکمل طریقے سے ادا کیا. مکمل طریقے سے ادا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز باجماعت ادا کرے. مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کرے. جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے اور ایسی سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے. بعض علماء کرام نے تو واجب ہی کہا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب تو نہیں لیکن سنت مؤکدہ ہے قریب بواجب. واجب جیسی ہے کہ مسجد میں پڑھے جماعت کے ساتھ پڑھے. گھر میں اگر اکیلا پڑھ لیا تو اس کو کہا گیا ہے کہ ناقص ادائیگی ہے ادھوری ادائیگی. گھر میں جو نماز اکیلے پڑھ لے آدمی تو یہ ناقص اور ادھوری ادائیگی ہے. فقہاء کرام سے کہتے ہیں ادائے قاصر ہے. ادائے کامل یہ ہے کہ مسجد میں آ کر نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرے. اور فضیلت بھی ثواب کے لحاظ سے بھی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہا نماز پڑھے آدمی اس کے مقابلے میں اگر جماعت سے نماز پڑھے 27 گنا زیادہ ثواب ہے. 27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. تو اب بتاؤ کہ گھر میں بیٹھ کے آدمی پڑھے اور مسجد میں جا کر پڑھے. مسجد جا کر زیادہ 5 منٹ لگ جائیں گے وہاں جانے میں تو اس کی خاطر اتنا بڑا اجر ثواب چھوڑ دیں. اس کی خاطر نماز کی ادائیگی کو ادھورا بنا لے. ادائے قاصر کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے. لہذا مردوں کے لیے یہ سمجھ لو کہ ضروری ہے کہ گھروں میں نہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو اللہ کا گھر بنایا ہے. جتنی دیر انسان مسجد میں بیٹھتا ہے نماز کے انتظار میں، خالی بھی بیٹھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کا اجر دیتے رہتے ہیں. آپ حضرات بیٹھے ہو یہاں اور اس لیے بیٹھے ہو کہ نماز کا انتظار ہے کہ تھوڑی دیر بعد نماز ہوگی. جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں خاموش بھی بیٹھے ہو اور کوئی کام نہیں کر رہے، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، نہ ذکر کر رہے ہیں، خالی بیٹھے ہیں، لیکن کیونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو حدیث میں فرمایا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ نماز پڑھنے کا ثواب. تو پہلے سے اگر آدمی پہنچ جائے نماز میں جماعت میں تو مستقل ثواب مل رہا ہے، نام اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، نیکیاں بڑھ رہی ہیں. تو اس واسطے اس مفہوم میں نمازوں کی حفاظت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں. حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں نماز جب مسجد نبوی میں آپ امامت فرما رہے ہوتے تھے تو سارے صحابہ کرام جماعت سے نماز پڑھتے تھے حضور کے پیچھے ظاہر ہے. لیکن کچھ منافق قسم کے لوگ ہوتے تھے جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، کیونکہ منافق کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، ایسی زبان سے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں ایمان دل میں تھا نہیں. اس بات سے بہانے بناتے تھے، گھر میں بیٹھے ہیں اور جماعت میں نہیں آئے. کسی صحابی سے تصور تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جماعت چھوڑے گا، وہ تو صحابہ کرام تو سب آتے تھے، لیکن کچھ منافق قسم کے لوگ بیٹھے رہ جاتے تھے. تو ایک دن رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں آتا ہے کہ کبھی اس طرح کروں کہ مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں نماز کی امامت کرنے کے لیے اور کہوں نماز شروع کرو، اور پھر میں جا کر دیکھوں لوگوں کو گھر میں کون بیٹھائے گا جو جماعت میں نہیں آیا. اور اگر کچھ لوگوں کو میں دیکھوں کہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت میں نہیں آ رہے. آپ اندازہ کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمہ اور غصہ اس بات پر کہ آدمی گھر میں بیٹھا ہے، مسجد کے میناروں سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور یہ آدمی بیٹھا ہے، اس کے کان پر جو نہیں دی، یہ نہیں آتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر اتنا غصہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں جا کر. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے محفوظ رکھے. تو اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں اور جماعت میں نہیں آ رہے تو اس حدیث کا تصور کر لیا کریں کہ حضور کا دل چاہتا ہوگا کہ ہمارے گھروں کو آگ لگا دیں اگر ہم جماعت میں حاضر نہیں ہو رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسجد اپنا گھر بنایا، مسجد کو ایک امت مسلمہ کے لیے ایک مرکز بنایا کہ یہاں سب مل کر اکٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو کر سر سجود ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقفیت ہوتی ہے، کوئی مل جل کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، بے شمار فوائد ہیں جو حاصل ہوتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مسجد کے اندر آؤ. یہ جو ہمارے یہاں تصور پھیل گیا جب جمعہ آیا تو مسجد میں جائیں گے، جمعہ کی نماز مسجد میں، اور سارے ہفتے غائب، سارے ہفتے مسجد میں آنے کا خیال نہیں آتا. یہ اللہ بچائے ہم نے اسلام کو عیسائی مذہب پر قیاس کر لیا. عیسائی مذہب والے جو ہے نا وہ اپنی عبادت گاہ میں صرف اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں، باقی چھٹی. اور اب تو اتوار بھی ختم ہو گیا، اب تو اتوار بھی ختم ہو گیا، کلیسا ویران پڑے ہوئے ہیں. یورپ امریکہ میں جا کے دیکھو تو پادری صاحبان مکے ہی مارتے رہتے ہیں.
کوئی آتا ہی نہیں کرے، وہ ختم، اتوار بھی ختم ہو. لیکن بہرحال ایک ایسے دراز تک اتوار کو کے دن آیا کرتے تھے. ایسے ہی اللہ بچائے ہم لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ مسجد جو ہے وہ جمعہ کے دن جانے چاہیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. حالانکہ جیسے جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے ایسے ہی 5 وقت نماز فرض ہے، اور جس طرح جمعہ کے دن مسجد میں جانا ضروری ہے تو عام دنوں کے اندر بھی مسجد کے اندر جا کر نماز کی ادائیگی کی سنت موقعہ ہے قریب بواجب. تو یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے فوراً بعد جلد از جلد نمازیں پڑھ لیں. خواتین میں عام طور سے اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ چلاتی رہتی ہیں اور نماز پڑھتی بھی ہیں تو ایسے وقت میں پڑھی کہ مکروہ ہو گیا وقت چلا دیا. ان کے لیے افضل یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھیں، اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجدوں میں جا کر ادا کریں. اور بھائی یہ نماز جو ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شروع بھی نماز سے کیا تھا اور ختم بھی نماز پر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک مومن کا سب سے اہم کام جو ہے وہ نماز ہے، سب سے اہم کام نماز. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سن لیجیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد کہ جب ان کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تو لوگ چھوٹی چھوٹی حکومتیں لیے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو بادشاہ اور سربراہ خدا جانے کیا سمجھتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر نگی جتنا رقبہ تھا پوری ان کی خلافت کا، وہ آج اس رقبے کے اندر تقریباً 30 یا 35 مستقل خود مختار ملک بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور فاروق اعظم تنہا اس کے اوپر حکمران. تو اس وقت انہوں نے پوری قلم رو میں مشرق سے لے کر مغرب تک جتنے گورنر تھے ان کے نام خط لکھا، محترم مالک میں وہ موجود ہے. اس میں فرمایا، تمام حکام کو خطاب کر کے فرمایا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، یاد رکھو کہ تمہارے تمام کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم کام نماز ہے. جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا اس کے اور سارے کام بھی درست ہوں گے. ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا یعنی نماز کی حفاظت نہیں کرے گا وہ دنیا کے اور کاموں کے اندر اور زیادہ تباہی پھیلائے گا. یہ الفاظ ارشاد فرمائے فاروق اعظم کہ مسلمان کا سب سے اہم کام یہ ہے اگر ایک آدمی اس کو ضائع کر رہا ہے تو اس کے اور کام اور زیادہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے ہوں گے. تو بھائی اس واسطے قرآن کریم نے اول بھی شروع کیا صلاۃ کے خشوع سے اور ختم بھی کیا نماز کے پابندی کے اوپر. یہ صفات ہیں جن کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی، یعنی نماز میں خشوع، فضول کاموں سے بچنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، اخلاق کی درستی، عفت اور عصمت اور امانتوں اور عہد کی پابندی، اور پھر نمازوں کی حفاظت، اس معنی میں جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں گی اولئک هم الوارثون، یہ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ ساری صفات عطا فرمائے، اور ان سب صفات کو عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی تھوڑی سی بات دین کی ان کو سکھائیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کی طبیعت کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ وہ خود آپ سے مطالبہ کریں کہ ہم دین پر چلیں گی، ہمیں ہمارے لیے پردے کے لیے برقع لے کے اور کپڑا لے کے ہم پردہ بھی کریں گے. بچپن سے ہم اپنی بچیوں کو پردے کی طرف نہیں لاتے، ان بیچاریوں کا کیا قصور؟ انہیں اس میں یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہ مردوں کے ساتھ اختلاط کریں یا ہاتھ ملائیں یا ان سے بیٹھ کر گفتگو کریں. وہ ایپ تب سمجھے جب آپ ان کو یہ بات سکھلائیں. جب یہ بات ایپ ہی نہیں سمجھی جاتی تو کس طریقے سے وہ ایپ سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائیں اور ہم سے وہ کام لے جن سے وہ راضی ہوتے ہوں، اور بزرگان دین جن کی خدمت میں ہم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ آپ نے کہلوایا اور جو صحیح صحیح کہا گیا، یا اللہ اپنے فضل سے
اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. جو بات اے اللہ جوش خطابت میں جو بیان کرنے میں اے اللہ ایسی ہو گئی ہے جو درست نہیں تھی، یہ ناروا تھی، اے اللہ اسے نسیہ منسیہ فرما دیجیے، محو فرما دیجیے. الہ العالمین اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے جو حقوق ہم پر ہیں ان کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائیے، اور جو حقوق یا اللہ لوگوں کے بندوں کے ہیں ہم پر، اے اللہ ان کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کے حقوق سے ہمیں سبکدوش فرما کر اپنے پاس بلائیے، اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما. اے اللہ ہم سے وہ کام لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی یا اللہ جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. شیطان کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اپنی مضبوط حفاظت میں لے لیجیے، پناہ میں لے لیجیے. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے.